مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں بھٹو کا کوئی رول تھا؟ میاں صاحب، ذوالفقار علی بھٹو فارن منسٹر تھا ایوب خان کا جب محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ الیکشن ہوا صدارتی، تو ذوالفقار علی بھٹو سپورٹ کر رہا تھا ایوب خان کو۔ پولیٹیکل رول بھٹو صاحب کا یہی تھا کہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہو جائے۔ میں اس لیے کہتا ہوں یہ فوج کا فیصلہ تھا کہ مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرو۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو اس وقت ایوب خان کو چھوڑ کے اور علیحدہ ہو کے پارٹی اپنی پیپلز پارٹی بنا چکے ہوئے تھے، اور اگر یہ سپورٹ کر دیتے مغربی پاکستان سے کہ جی یہ اجلاس ڈھاکے میں بلاؤ، یہ اپنے ایم این ایز کو نہ روکتے، کہتے میں جا رہا ہوں، تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جنرل یحییٰ خان اکیلا ایک سائڈ پہ تھا اور سیاسی پارٹیاں دوسری سائڈ پہ تھیں۔ اگر تمام سیاسی پارٹیاں مغربی پاکستان سے یہ کہتی کہ وہاں پر اجلاس بلاؤ ڈھاکے تاکہ مشرقی پاکستان علیحدگی کی طرف نہ جائے، کیونکہ ان کا حق ہے، انہوں نے الیکشن جیتا ہوا ہے، اس کا یہ کہہ دینا نہ میں جاؤں گا نہ میرا کوئی ایم این اے جائے گا، ہم اگر یہ ملک ٹوٹتا تو ٹوٹے۔ برملا کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہونا اور آئین نہ بننا اور ڈھاکے میں اجلاس نہ ہونا، اس کی ذمہ داری وہ ذوالفقار علی بھٹو پہ۔ ڈھاکہ میں اجلاس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو تائید کر دیتا، پیپلز پارٹی تائید کر دیتی، تو وزیر اعظم کون بنتا؟ تب وزیر اعظم تو طے تھا میاں صاحب، ایک طرف 80 سیٹیں، ایک طرف 164 یا 62 سیٹیں عوامی لیگ کی، ایسٹ پاکستان کی کہہ لیں، تو وہ اسی نے بننا تھا۔ لیکن پھر آئین جس وقت بنتا میاں صاحب، پھر جس میں آگے وزیر اعظم بننا ہوتا ہے، پھر آئین میں معاملات طے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ آئین کیسا بنے گا، یہ آیا اس میں مذہب شامل ہوگا، اس میں سیکولرزم شامل ہوگی، صوبائی حقوق کیا ہوں گے، اور وزیر اعظم کے اختیارات کیا ہوں گے، صدر کے اختیارات کیا ہوں، یہ سارا کچھ تو طے آئین میں ہونا تھا میاں صاحب۔ اگر آپ بحث میں یہ ثابت کریں لوگ کہ نہیں جی یہ تو بھٹو کی کوئی قصور نہیں، ایک ایسا پولیٹیکل فگر جس کی 80 سیٹیں ہوں، جس کی مشرقی پاکستان میں کوئی سیٹ نہ ہو اور مغربی پاکستان میں ہی سیٹیں ہوں، 2 صوبوں میں ہوں، تو وہ کہے کہ میں آئین نہیں بننے دیتا، میں نہیں جاتا وہاں پر، تو اس لیے کس کے پر ذمہ داری ہے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرانے کی؟ اس کو تو اس نے پولیٹیکلی اگر یہ چلے جاتے تو یہ یحییٰ خان کسی قیمت پر فوج کشی نہ کرتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کشی اس کے نہ جانے سے نہیں بلکہ یہ طے کر کے ہوئی، جس کو ذوالفقار علی بھٹو نے سپورٹ کیا۔ اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت فوج کشی کی یحییٰ خان نے، تو ذوالفقار علی بھٹو پہلا پولیٹیکل شخص تھا جس نے یہ کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ ملک بچ گیا۔ یعنی مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کا بھٹو کو دکھ نہیں ہوا، وہ یہی سمجھتے تھے کہ ملک یہی ہے، مغربی پاکستان ہی ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ دکھ کا انہوں نے مشرقی پاکستان کو کی بجائے انہوں نے فوج کو سپورٹ کیا، اور وہ مغربی پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے تھے اور وہ بن گئے، اور پاور ٹرانسفر کرائی یحییٰ خان تھے بطور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، پھر صدر بنے، پھر یہ انہوں نے 73 کا آئین بنوایا، پھر یہ وزیر اعظم بنے۔ وہیں سب صدر تو اس وقت یحییٰ خان تھے، اجلاس بلانے کا جو اختیار تھا وہ یحییٰ خان کے پاس تھا۔ اگر بھٹو نے یہ کہہ بھی دیا تھا کہ میں نہیں جاتا، میرا کوئی ایم این اے وہاں پہ نہیں جائے، اگر یحییٰ خان اجلاس بلا لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ کیا یحییٰ خان آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ ذمہ دار ہے، اس نے اجلاس نہیں بلایا؟ میاں صاحب یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں آپ پہ الزام نہیں لگاتا کہ خام خواہ بحث کروں کہ یحییٰ خان زیادہ ذمہ دار ہے، بعد ملک ٹوٹ گیا، اور میں کہوں فلانا زیادہ ذمہ دار ہے، فلانا ذمہ دار ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل یحییٰ خان تو ذمہ دار اس لیے بھی میں کم سمجھتا ہوں بھٹو سے کہ ایک پولیٹیکل شخصیت کہ عوام نے ووٹ دیا ہے، کوئی جعل سازی سے بھی نہیں لیا، سندھ سے بھی لیا، پنجاب سے بھی لیا، چاہے کوئی نعرہ دے کے لیا، ایک شخص جو الیکشن جیت کے آئے، اور وہ یحییٰ خان فوجی ہو
जो लेफ्टिनेंट से तरक्की करता करता कमांडर इन चीफ बनाओ, सदर बन गया बतौर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, वो कलेक्ट होके आया था, वो तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था। अगर ये एक सिविल शख्स, सिविल कौन, जिसने इलेक्शन 2 सूबों में जीता हो, जिसकी 80 सीटें हों, वो खड़ा होकर कह दे कि मैं तो आइन के लिए ढाके जाऊंगा, ढाके क्या, जिस सूबे में भी हो मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ, ताकि हम आइन बनाएं, मुल्क में जमहूरियत लेकर आएँ और यहाँ पर जमहूरी प्रोसेस जारी करें, ताकि यहाँ पर लोग तरक्की करें। अगर ये रोल उस वक़्त ये प्ले कर देते आइन बनवाने का शेख मुजीबुर रहमान से मिलके, तो ना ये मुल्क टूटता, ना यहाँ मार्शल आएँ लगती, ना यहाँ दहशत गर्दी आती मियाँ साहब, ना हम ग़ुलाम होते, ना अमेरिका के ग़ुलाम होते, ना किसी और मुल्क के ग़ुलाम होते। ये बदकिस्मती है कि इन्होंने ये काम ना किया, जिसके नतीजे में यही नताइज मिलने थे कि मार्शल आएँ लगती रहीं और कमांडर इन चीफ हुकूमत में आते रहे। उसी चीफ ऑफ स्टाफ ने जिसको ये लेके आए, उसने उन्होंने फांसी लगा दी। अगर मशरक़ी पाकिस्तान के साथ मिल के इस मुल्क को इकट्ठा रखते और यहाँ पर पॉलिटिकल लोग हुकूमत करते, तो कभी ये किसी जर्नैल को ये जुर्रत नहीं थी कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नाजायज़ तौर पे फांसी दे।